پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید کو اس وقت عید فطیر کے پہلے دن جب فصح ذبح کیا جاتا تھا، یسوع کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے فصح خانہ کی تیاری کریں؟ پس اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا، شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرے لیے وہ نعمت خانہ کہاں ہے جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں۔ وہ ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار کردہ تمہیں دکھائے گا، وہی ہمارے لیے تیاری کرو۔ تب شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسے اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور انہیں دی اور کہا، لو یہ میرا بدن ہے، اور پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دیا، اور ان سب نے اس میں سے پیا۔ اور اس نے ان سے کہا، یہ نئے عہد کا میرا وہ خون ہے جو بتیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تاک کے شیرے میں سے پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ میں اسے خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تب وہ حمد گا کر کوہ زیتون کو گئے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہر انسان کو پیار کرتا ہے اور ہر انسان کی بھلائی چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ عید مناتے ہیں تو اس کا پرانے عہد نامے میں بھی کیسے ذکر ہے، اور یہ عید ہمارے ایمان کو کیسے مضبوط کرتی، بلکہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز بنتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے ساری چیزیں بنانے کے بعد خدا نے مائی ہوا اور بابا آدم کو باغ عدن میں رکھا، اور باغ عدن میں ان کے پاس ہر چیز تھی، سب کچھ کھاتے تھے، اور خدا نے کہا یہ سب تمہارا ہی ہے۔ لیکن نافرمانی کے بعد خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا، اور ہم دیکھتے ہیں پھر خدا نے فرشتے کو باغ عدن کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ یہ واپس نہ آئیں، اور خدا نے ان کو زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ اب تم اپنی محنت مشقت سے کھانا کھاؤ گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان لگاتار محنت کرتا رہا، محنت میں انسان مشکل کا بھی سامنا کرتا رہا، خوشحالی کا بھی، پریشانیوں کا بھی، دکھوں کا بھی، شکر گزاری کا بھی۔ اور پھر ایک وقت آیا، جیسے آج کی تلاوت میں پڑھا گیا ہے کہ خروج کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں جب خدا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو ایک نیا ملک عطا کرتا ہے، ایک نیا ملک جس کا وعدہ خدا نے حضرت ابراہیم سے کیا تھا کہ تو اب اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب کو چھوڑ دے اور میں تجھے ایک نیا ملک عطا کروں گا۔ اور اس ملک کی تلاش میں حضرت ابراہیم نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسحاق، یعقوب سب کا ذکر کیا گیا، اور جب یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں تھے تو خدا نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو نئے ملک کی طرف جانے کا کہا، اور یہ چل پڑے۔ جب یہ اس ملک کی طرف چل رہے تھے
سفر لمبا تھا اور انہوں نے چلتے ہی جانا تھا. خدا اپنی مہربانی سے، کیونکہ وہ سارا علاقہ ریگستان ہے یا پتھریلا ہے، تو وہاں پر خدا رات کے وقت بادل کا روشنی کی صورت میں ان کی رہنمائی کرتا تھا اور دن کے وقت بادل کا ستون بنتا. نہ صرف یہ بلکہ خدا نے ان کو آسمان سے کھانا کھلایا. آسمان سے خدا ان کو من اور بٹیرے دیا کرتا تھا. اور یہ آسمانی غذا، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ 40 سال کا سفر ہے. اب اس سفر میں ان کے پاس نہ آٹا ہے، نہ ان کے پاس کوئی دالیں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اور چیز ہے، نہ چولہے ہیں، نہ لکڑیاں تو خیر مل سکتی تھی، کوئی چولہے وغیرہ نہیں ہیں. لیکن انہوں نے ایک لمبا سفر طے کر کے اپنے ملک میں جانا ہے، جس کا ذکر خدا نے ان سے کیا ہے، ایک نئی سرزمین. جب وہاں جا رہے ہیں تو خدا آسمان سے ان کو کھانا کھلاتا ہے. یہ آسمان کا کھانا کھاتے ہیں، آسمانی کھانا، اور سفر جاری رہتا ہے. جب یہ اپنے ملک میں پہنچتے ہیں تو جب یہ اپنی پہلی فصل لگا لیتے ہیں، پہلی فصل لگاتے ہیں، فصل کاٹنے کے بعد جب یہ پہلے گندم کے دانے گھر پہ لاتے ہیں تو آسمان سے ملنے والا کھانا بند ہو جاتا ہے. اب یہ کھانا بند ہو گیا. اب یہ دوبارہ اپنی محنت کے ساتھ ہی کام کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے اور خدا کا شکر ادا کریں گے. لیکن آج ایک خصوصی طور پر بات بتائی گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں تو یسوع مسیح اپنی تعلیمات میں کیا بتاتے ہیں؟ یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئی. یعنی وہ کھانا تمہیں ملا تو آسمان سے، لیکن دنیا کے لیے ہی تھا، مطلب زمینی سفر کے لیے تھا، تاکہ تم غلامی کی زمین سے نکل کر آزادی کی زمین، جو تمہارا اپنا ملک ہوگا، اپنی زمین ہوگی، اس میں تمہارے اپنے جو خدا نے تمہیں احکامات بتائے ہیں وہ 10 احکام ہوں گے اور خدا کا کلام ہوگا، اور یہی تمہاری زندگی ہوگی. تو جب یہ وہاں پہنچے تو وہ آسمان سے آنے والا کھانا بند ہوا ہے. یعنی جب یہ غلامی کی زمین سے اپنی زمین پر پہنچ گئے تو کھانا بند ہوا. یہ غلامی کی زندگی ابھی بھی جاری ہے، ہماری بھی جاری ہے. لیکن جب یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، میرا باپ تمہیں آسمان سے کھانا کھلاتا رہا. لیکن اب میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے. یسوع مسیح بتاتے ہیں، تعلیمات میں بتاتے ہیں، مقدس یوحنا کی انجیل 6 باب میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے. تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے، لیکن جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ روٹی، یسوع نے کہا، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے. میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا نے مجھے بھیجا ہے، میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوں. تو جو میرے ساتھ رہے گا وہ بھی آسمان کی طرف جائے گا، اور اس کی زمینی زندگی جو غلامی کی زندگی ہے یہ ختم ہوگی تو وہ آسمانی زندگی میں چلا جائے گا، آسمان پر چلا جائے گا. وہ میرے ساتھ ہوگا، جہاں میں ہوں گا وہاں میرا خادم بھی ہوگا. یسوع مسیح نے وعدہ کیا. اس کے علاوہ آج ہم تلاوت میں دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے لوگوں کو سارے احکامات بتائے تو لوگوں نے کہا کہ جو کچھ کہا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے. خروج کی کتاب میں خدا نے ان کو احکامات پڑھ کر سنائے اور لوگوں نے کہا جو کچھ لکھا گیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے. پھر حضرت موسیٰ نے بچڑا لیا، بچڑے کو ذبح کیا گیا، قربان کیا گیا، اور اس کا خون لے کر پہلے قربان گاہ پر، جیسے یہ التار ہے قربان گاہ، پہلے قربان گاہ پر چھڑکا گیا اس کا خون، اور اس کے بعد اس کا خون لوگوں پر چھڑکا گیا.
تاکہ لوگ بھی اس برے کے خون سے پاک صاف ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے لیے برے کی قربانی دی گئی، برے کی قربانی دی گئی، اس قربانی کے ذریعے سے، اس برہ کے خون کے ذریعے سے سب لوگوں پر وہ خون چھڑکا گیا تاکہ لوگ بھی تمام گناہوں اور غلطیوں سے پاک صاف ہو جائیں، تاکہ لوگ پاک صاف ہو جائیں، اور اس عبادت میں جو ہو رہی ہے، پروگرام ہو رہا ہے، اس میں وہ پاک دل ہو کر شامل ہوں۔ عزیزو، یہ خدا کا عہد جس میں قربان کیا جانا، خون بہانا، قربانی دینا، یہ عہد میں شامل ہے۔ خون بہایا جانا عہد میں شامل ہے۔ یسوع مسیح نے جب آخری کھانا شاگردوں کے ساتھ کھایا، اس سے پہلے جو آج کی مقدس یوحنا کی انجیل 6 باب جس کا میں نے ذکر پہلے کیا ہے، جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، جو اس روٹی میں سے کھائے گا کبھی ہلاک نہ ہوگا، اور میرا گوشت حقیقی غذا ہے اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ اپنا خون اور اپنا بدن ہمیں کھانے کو کیوں کر دے سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ناجائز ہے، غلط ہے۔ یسوع مسیح نے اس کی تشریح دوبارہ کی۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میرا بدن روٹی کی طرح ہوگا، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا بدن روٹی کی مانند ہوگا، یہ نہیں کہا۔ وہاں بہت سارے یہودی تھے، بڑے بڑے عالم تھے، جنہوں نے یسوع کو سوال کیے۔ یسوع مسیح نے اسی بات کو اسی طرح دوبارہ دہرایا کہ میں ہی وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اس روٹی کا کیا مطلب ہے؟ روٹی ہمیں زندگی دیتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، روٹی اگر 2-3 دن نہ کھائیں تو کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ بیمار ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے بھوکے رہ کر۔ تو روٹی زندگی بڑھاتی ہے، زندگی کو پروان چڑھاتی ہے، صحت برقرار رکھتی ہے، روٹی ہی ہے۔ اس روٹی کے لیے ہم سب بھی رات دن محنت کرتے ہیں۔ یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ وہ روٹی جو آسمان سے اتری وہ میں ہوں، یعنی اب میں ہی تمہاری زندگی کی وہ روٹی ہوں جس سے تم رواں دواں رہو گے۔ جو مجھ پر ایمان رکھے گا وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا۔ یسوع مسیح نے یہ کہا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ عزیزو، یہ یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ میرا بدن حقیقی غذا ہے، یعنی جو یہ روٹی کھائے گا وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا۔ یسوع مسیح نے پھر آخری کھانا کھاتے وقت، جیسے آج تلاوت میں پڑھا، شاگردوں کے ساتھ جب آخری کھانا کھا رہے تھے تو یسوع مسیح نے روٹی لی۔ یسوع مسیح نے روٹی لی، عام روٹی تھی، روٹی کو توڑا اور کہا کہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ اور اسی طرح سے ہی پیالہ بھی لیا اور برکت چاہی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو یہ پیو، یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے، یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے۔ عزیزو، یہ بالکل اس وقت ہوا جب یسوع نے آخری کھانا کھایا۔ اس کے بعد یسوع پکڑوائے جاتے ہیں، گتسمنی کے باغ میں گئے، پکڑوائے گئے۔ یہاں یسوع مسیح لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری، میرا جسم آسمانی ہے، دنیاوی نہیں ہے، میں مکمل خدا بھی ہوں، مکمل انسان بھی ہوں۔ جو یہ روٹی کھائے گا کبھی ہلاک نہ ہوگا، اور میرا خون آسمانی ہے، اور اس خون کو لے لو، اس خون کو تم بھی پیو۔ جب تم اس کو کھا لو گے تو تم بھی وفادار ہوگے، جیسے میں دنیا میں رہتے ہوئے بھی خدا کے مشن سے وفادار رہا اور موت، بلکہ صلیبی موت تک وفادار رہا،
دکھوں میں خوشیوں میں، قوت میں کمزوری میں خدا کا وفادار رہا، کیونکہ میں اسی واسطے آیا ہوں تاکہ اپنے خدا کی مرضی پوری کروں، باپ کی مرضی پوری۔ جو آج جب ہم یہ عید مناتے ہیں، یسوع مسیح میں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی آج یہ کھانا بھی کھاؤ، یہ روٹی لو، یہ خون پیو، تاکہ تم بھی ہمیشہ کی زندگی پاؤ، تاکہ تم میں بھی وفاداری، تابع داری، موت تک وفادار رہنے کا تمہیں جذبہ ہو، اور تم پھر کسی موت سے نہ گھبرانا۔ عزیزو، آج جب ہم یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید مناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اتنا پیار کیا ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہماری بخشا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آج کی عید مناتے ہیں، یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو آخری کھانا کھاتے وقت کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہ کرتے رہنا، تو ہم اس قربانی کو لگاتار یسوع کے کہنے پر یسوع کی یادگاری میں کرتے رہتے ہیں۔ اور کیتھولک کلیسیا کا یہ ایمان ہے۔ کیا ایمان ہے ہمارا؟ کہ خدا نے، جیسے لکھا ہے، خدا نے اپنا کیمپ، خیمہ آدمیوں کے درمیان لگایا ہے۔ عزیزو، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ یسوع مسیح نے اپنا پاک بدن اور خون ہمیں دیا اور یہ کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہ کرتے رہنا۔ ہم یسوع مسیح کے بعد آسمان پر جاتے ہیں اور یسوع مسیح نے اپنا پاک بدن اور خون ہمیں دیا ہے، یادگاری کرتے رہنا۔ عزیزو، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن خدا نے جب اپنا پیار ظاہر کیا، اور کیوں ظاہر کیا؟ کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، غلطی کی، نافرمانی ہوئی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کے طوفان کے بعد خدا نے سوچا کہ نئی دنیا بن جائے گی، لیکن تکوین کی کتاب میں 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں نوح کا طوفان، اور 11ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں پھر بابل کا برج۔ انسان میں پھر تکبر آ گیا، انسان میں تکبر آ گیا، اور وہاں پر خدا نے اختلاف ڈال دیا، زبانوں میں اختلاف۔ لکھا ہے کہ انسان کا دل لڑکپن ہی سے، جوانی ہی سے بدی کی طرف مائل ہے۔ انسان کو لگاتار تربیت کی ضرورت ہے، لگاتار، یعنی پیدائش سے لے کر، لکھا ہے ماں کی گود سے لے کر قبر تک تربیت کی ضرورت ہے، تربیت۔ اور خدا اپنے انبیاء کے ذریعے سے تربیت کرتا رہا۔ یسوع مسیح کے بعد یسوع مسیح نے ہمیں یہ کہا کہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے اور لو پیو یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلی تلاوت میں برنا ذبح کیا گیا اور اس کا خون لوگوں پر چھڑکا گیا۔ پہلے التار کو پاک صاف کیا گیا، پھر لوگوں پر چھڑکا گیا، لوگوں کو بنرے کے خون سے پاک صاف کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے یہی کیا، اور جتنی بھی قربانیاں اس وقت چڑھائی جاتی تھیں اس میں یہی ہوتا تھا۔ قدوس القداس وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا سوائے کاہن کے، اور کاہن بھی سال میں ایک دفعہ صرف وہاں جاتے ہیں، قربانیاں کی جاتی ہیں، خون سے لوگوں کو پاک صاف کیا جاتا تھا، خون بہایا جاتا تھا۔ یسوع مسیح نے جب یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ لو پیو یہ میرا خون ہے، عزیزو یہ نیا عہد ہے۔ یہ نیا عہد کیسے ہوگا؟ جو پرانا عہد تھا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے خدا اور لوگوں کے درمیان ایک عہد باندھا گیا۔ عہد کیا تھا؟ کہ اس خون کے عہد سے اب تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ یہ عہد تھا، تم میرے لوگ ہوگے، میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میرے احکامات پر عمل کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہ سکے گی، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکے گی، میرے احکامات پر عمل کرتے رہنا۔ یسوع مسیح نے جب یسوع مسیح
सलीब पर थे, आखिरी खाने के बाद जैसे लिखा कि यीशु मसीह गतसमनी के बाग में गए, यीशु को गिरफ्तार किया गया और यीशु मसीह उसके बाद जब सलीब पर थे तो एक शख्स ने यीशु की पसली में क्या किया था जी, नेज़ा मारा और फौरन क्या हुआ, खून और पानी बह निकला। जो ये है खून बहाया जाना, यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमें निजात दी। और पौलुस रसूल इसलिए कहते हैं तुम खून से खरीदे गए हो, खून से खरीदे गए हो। यीशु मसीह ने फिर उससे पहले बकरों को ज़बह किया जाता था, बैलों को ज़बह किया जाता था। यीशु मसीह ने कोई ईद फिसा पर, जो आखिरी खाना यीशु मसीह ने खाया, उस खाने पर लिखा है कि फिसा का बर्रा ज़बह किया जाना था, फिसा का बर्रा। यीशु मसीह ने अपने आप को फिसा का बर्रा पेश कर दिया। यीशु मसीह खुद बर्रे की मानद अपने आप को पेश करते हैं, खुदा को पेश करते हैं। और वो कुर्बानी सलीब पर जब हज़रत इब्राहीम ने कुर्बानी दी, अमूरिया पहाड़ पर गए, इसहाक की कुर्बानी दी, तो वहाँ पर लकड़ियाँ लीं, लकड़ियाँ चुनी गईं और लकड़ियों के ऊपर हज़रत इब्राहीम ने किसको रखा, क्या नाम था बेटे, इसहाक। इसहाक को उन लकड़ियों पर रखा। यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा के ज़रूर पेश किया और यीशु मसीह लकड़ी के अलतार पर, सलीब पर, यीशु मसीह ने अपने आप को खुद ही लकड़ी के अलतार पर पेश कर दिया। अजू ये है यीशु मसीह की कुर्बानी। यीशु मसीह ने अपने आप को खुद लकड़ी के अलतार पर पेश कर दिया और उसी लकड़ी के अलतार पर यीशु मसीह ने कोई बर्रा नहीं लिया। हज़रत इब्राहीम जब कुर्बानी दे रहे थे तो क्या हुआ था, खुदा ने एक बर्रा अता किया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अजो ये है हमारे ईमान की बुनियाद कि यीशु मसीह ने, जब पौलुस रसूल भी कहते हैं तुम खून से खरीदे गए हो, खून से खरीदे गए हो, तुम भी वफादार रहना, उससे वफादार रहना। और इसलिए लिखा गया कि वो मौत, बल्कि सलीबी मौत तक वफादार रहा। अजीज़ों, जब ये ईद मनाते हैं, यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद, तो इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमारे लिए फिर क्या किया। जब एक शख्स ने पसली में नेज़ा मारा, खून निकला, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर। ये ऐ बाप तेरे और लोगों के दरमियान माफ़ी दिलाने वाला मैं रहूँगा, इनको तो माफ़ कर दे। इन्होंने मुझे मारा है, दुख मुझे दिए हैं और मैं इन्हीं के लिए दुआ करता हूँ। ऐ बाप मैं दुआ करता हूँ, इनको तो माफ़ कर दे। और खुदा उनको माफ़ करता है। अजीज़ों, इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे दरमियान है। कैथोलिक गिरजाघर में हमेशा यीशु मसीह पाक संदूक में हमारे दरमियान होता है। पाक संदूक में जितने भी हमारे गिरजाघर हैं, कैथोलिक गिरजाघर, जहाँ जब आप किसी भी गिरजाघर में जाएं, दुनिया के किसी भी गिरजाघर में जाएं, मैं जब कभी बाहर भी किसी जगह पर गिरजा किसी घर में जाते हैं हम, तो गिरजे में दाखिल होते ही पता चल जाता है ये कैथोलिक है कि नहीं। कैथोलिक गिरजाघर में क्या निशानी होगी, पाक संदूकों का। वेरी गुड, शाबाश, ये आपके ईमान के लिए तालियां भाई, बहुत अच्छी बात। कैथोलिक गिरजाघर में एक आप देखेंगे पाक संदूक होगा, और क्या होगा, निशानी और भी एक है जी, क्षमा होगी। वेरी गुड। जहां भी हमारा कैथोलिक गिरजा होगा वहां पर पाक संदूक भी होगा और एक क्षमा होगी, रोशनी होगी।
روشنی وہاں 24 گھنٹے جلتی رہتی ہے۔ روشنی خدا کو ظاہر کرتی ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میں دنیا کا نور ہوں۔ تو نور روشنی دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اور عموماً پاکل تار کے قریب ہوتی ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہی ہے کہ خدا کا راستہ یہ ہے۔ تو عزیزو، آج جب ہم یہ عید مناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو انسان بنا، وہ ہمارے درمیان رہا۔ اس کے بعد یسوع مسیح جب آخری کھانے کے وقت یسوع مسیح نے اپنا جسم، اپنا بدن توڑا، ہمیں دیا، اور وہ آج ہم بھی ہمارے تمام گرجا گھروں میں موجود ہے۔ خدا نے اپنا خیمہ آدمیوں کے درمیان لگا لیا ہے۔ اب وہ دوری ختم ہوئی ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج بھی ہم جو زمین پر سفر کر رہے ہیں، زمینی سفر کر رہے ہیں، آج بھی ہم وہی پاک شاکت لیتے ہیں تاکہ اس زمینی سفر میں ہماری روح مضبوط رہے۔ آزمائشیں آتی رہیں گی اور آتی رہتی ہیں، ایمان کو پرکھا جاتا ہے، ایمان کو ہلایا جا سکتا ہے۔ آپ کو بہت ساری دعوتیں مل سکتی ہیں، لیکن جو مسیح کا بدن اور خون حاصل کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت خدا سے دور نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی۔ عزیزو، ہم نے یہ بھی دیکھا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب اظہار ثانیہ شروع ہوئیں کئی ملکوں میں، جب مسئلے پیدا ہوئے تو کئی گرجا گھر بند ہوئے، اور کئی لوگ 30 40 میل وہ سفر طے کر کے جاتے تھے، چاہے ہفتے میں ایک دفعہ جائیں، تاکہ ہم مسیح کا پاک بدن اور خون حاصل کر سکیں، تاکہ ہم مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، آزمائشوں میں ہم خدا کے وفادار رہیں۔ دنیاوی آزمائشیں آ سکتی ہیں، دکھ آ سکتے ہیں، لوگ ہمیں مار سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں، نیزے مار سکتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اس لیے جب بھی ہم، آج بھی جب ہم گرجا گھروں میں بھی آتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ آتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، ادب کے ساتھ آ کر اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں، تاکہ وہ ایمان جو ہمیں ملا ہے اسی طرح سے یہ ایمان زندہ رہے۔ ایسے بشپ بھی دیکھے گئے جن کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ یہ ویتنام میں، یہ کوئی 20-25 سال پہلے کی بات، جب وہاں بڑا کمیونزم تھا، یہ دہریے جو خدا کو نہیں مانتے، فادروں کو، بشپوں کو، اور وہ یہی دعا کرتے رہے کہ خدا بے شک ہم جیل میں ہیں، لیکن تو اپنے لوگوں کے لیے انتظام کر تاکہ لوگوں کو پاک شاکت ملتی رہے۔ یورپ کے کچھ ملکوں میں جب یہ مسئلے پیدا ہوئے تو کئی خاندان تھے، انہوں نے جو جس طرح سے سمجھ لے انڈیا پاکستان کا بارڈر ہو، تو اس طرح کے بارڈر بنے ہوئے تھے، تو کئی لوگ تھے جنہوں نے فادروں کو بھی چھپا کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت تھا کہ فادروں کو، بشپوں کو، سسٹروں کو، ان کو پہلے ختم مارو۔ تو کیا کرتے تھے لوگ؟ اتوار کو ایک چھوٹا سا میز لے کر وہ کسی جنگل میں، کھیت میں چلے جاتے، اور وہاں پر لوگوں کو پتا تھا یہاں پر اکٹھے ہونا ہے، تو یہاں پر آج پاک ماس ہونی ہے، اور آج ہمیں پاک شاکت ملے گی، مسیح کا پاک بدن اور خون ملے گا۔ اس کے بعد ہم واپس جائیں گے اور پورا ہفتہ اپنے ایمان کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ جو بے شمار ایسی مثالیں ہیں، آئیں آج ہم خدا سے خاص دعا کریں کہ خدا ہم سب کو برکت دے، تاکہ وہ عہد، پرانے عہد نامے کا عہد اور اس کے بعد نئے عہد نامے کا عہد۔ اس لیے مقدس پولس بھی اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ تم سب اب مسیح میں نئے مخلوق ہو، نئے انسان بن گئے ہو، نئی مخلوق، نئی عادتیں، نئی سوچیں، نئے خیالات، پاکیزگی کے ساتھ چلنے والی چنی ہوئی قوم، برگزیدہ قوم چنی ہوئی، کیونکہ تم سب کے لیے مسیح نے اپنی قربانی دی ہے، اور مسیح کے صلیب پر قربان ہونے سے تم نے نجات پائی ہے، اور تم اس کے خون سے خریدے گئے ہو۔
خدا آپ سب کو بہت برکت دے، تاکہ جس طرح سے مسیح یسوع موت بلکہ صلیبی موت تک وفادار رہے، ہم بھی اسی طرح ہر وقت، ہر مشکل، ہر خوشی میں ہمیشہ خدا کے وفادار رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔